وہ علی جن کی تربیت خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ علی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دوست ہیں، ان کی کیا ہے حق کی پاسداری کرو، وہ علی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ جس سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے تو کل میں خیبر کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، کل خیبر کا جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ حضرت عمر بھی بےتاب ہیں، صحابہ بھی بےتاب ہیں، لیکن دوسرے دن فجر کی نماز ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہر صحابی اپنے اپنے پنجوں کے بل اٹھ اٹھ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، پتہ نہیں مجھے بلا لیں، مجھے بلا لیں، مجھے بلا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ کہا کہ علی تو آئے نہیں، علی کو کیا ہے آنکھوں کا درد ہے جس کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکے۔ کہا کہ علی کو بلاؤ، پھر اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اور جھنڈا دیا، اور اس قول کا مصداق حضرت علی بنے جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کچھ سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نفاق سے ڈرتے تھے تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ کبھی ڈر پیدا ہوا؟ کبھی اپنے ایمان میں اس بات کو آپ نے خیال کیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ ہاں، کہیں نفاق تو میرے اندر نہیں آ گیا؟ کہیں میرے ایمان میں خلل تو واقع؟ اپنی زندگی میں جاؤ، کسی کی 25، کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 45، 45، کسی کی کیا ہے 50، جاؤ زندگی میں ذرا غور کر کے دیکھو، تنہائی میں کبھی بیٹھ کے تم نے یہ خوف کیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ ایسا آپ نے کب کیا؟ ایسا آپ نے کب کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ یاد رکھو پھر تو ایمان ہی نہیں ہے، پھر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کیا مولانا کیا عجیب بات کہہ رہے ہیں؟ ایمان اتنا تھا کہ ہمیں کبھی خیال ہی نہیں ہے۔ نہیں، اگر ایمان ہوتا تو نفاق کا خیال ضرور آتا۔ کیوں؟ سب سے بہتر جماعت نفاق سے ڈرتی تھی۔ اس کی مثال سمجھو دنیاوی حیثیت سے، جس کے پاس مال ہو، جس کی تجوری بڑی بھری ہوئی ہو، ہیرے جواہرات ہوں، سونا چاندی ہو، خزانہ ہو، چوری کا ڈر اسے ہوتا ہے۔ جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہو، چوری کا خطرہ، چوری کا کھٹکا اور ڈر اس کو کیا ہے؟ جس کے پاس دولت ہو اس کو دراصل کیا ہے؟ چوری ہونے کا خطرہ ہوگا۔ جس کے پاس کوئی دولت ہی نہیں ہے، خلاش ہو، فقیر ہو، فٹ پاتھ پہ سو رہا ہو، اسے کیا چوری کا ڈر ہے؟ جس کے پاس ایمان ہو تو ایمان کی چوری کا، نفاق کا ڈر ہوگا۔ جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پھر نفاق کا ڈر کہاں سے؟ ایمان ہو تو نفاق کا ڈر پیدا ہوگا نا، مال ہو تو چوری کا ڈر پیدا ہوگا نا۔ مال ہی نہیں ہے تو پھر چوری کا ڈر کہاں؟ بعینی اسی طرح ہمارے پاس ایمان ہو پھر کھٹکا لگا، یہ ایمان کا جو سب سے قیمتی ہیرا ہے کہیں کھو تو نہیں گیا؟ کہیں اس کے اندر نفاق تو نہیں آ گیا؟ کہیں اس کے اندر کیا ہے منافق کی صفتیں تو پیدا نہیں ہو گئی؟ جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ تو پکا مسلمان سمجھے گا نا جی۔